نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عمل ارشاد فرما رہی ہیں۔ حدیث پاک سامنے ہے، مشکاۃ المصابیح ہے۔ عن عائشہ قالت کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس حجرہ پاک میں جایا کرتی تھی جس میں سرکار علیہ السلام آرام فرما ہے، آپ کی مزار مقدس ہے۔ وَإِنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي، اور میں اپنے باقاعدہ پردہ وغیرہ جو تھا وہ نہیں کرتی تھی بلکہ اپنے کپڑوں کو رکھ دیا کرتی تھی۔ وَأَقُولُ، اور میں کہتی تھی انما ہوا زوجی و ابی، کہ یہاں اس حجرہ پاک کے اندر صرف دو ہی شخصیتیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرے زوج ہیں، خامند ہیں، اور دوسرے میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے میں کوئی پردے کا اہتمام کیے بغیر داخل ہو جاتی تھی۔ فلما دفن عمر معہم، پھر جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں ہوئی، فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم پھر جب کبھی بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس پہ حاضری کے لیے داخل ہوتی تو اپنے کپڑوں کو باقاعدہ طور پر پردہ کر کے اور چہرے پہ باندھ کر اور ڈھانپ کر جاتی تھی۔ کیوں؟ حیاء من عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ تو اسے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ قبر شریف پر جانا، حاضری دینا، یہ سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اہل قبور جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یقیناً جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ مر کے مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے، ایسا عقیدہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعاً نہ تھا، وگرنہ آپ کیا فرما رہی ہیں کہ میں پہلے تو بغیر پردے کے چلی جاتی تھی، لیکن پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے پردہ کر کے جایا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے حیات جو اہل قبور کی ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے، اور ان کا دیکھنا بھی ثابت ہوتا ہے کہ تبھی تو آپ ایک مسنون جو سنت مبارکہ ہے لباس اور پردے کا، وہ باقاعدہ اہتمام کر کے جایا کرتی تھی۔